اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ہم میں بیماری ہے نا کہ ہم اسباب نہیں بدلنا چاہتے، نتائج بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے۔ فرمایا جب تک تم خود نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ تمہارا خیال ہے تم برائی کرتے رہو اور اس پر نیکی کا پھل لگتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی برائی کرو گے اتنی تباہی آئے گی، جتنی برائی کرو گے اتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اگر تم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو برائی چھوڑ دو۔ یہ تو تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ بتا دیا ہے یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، اب تمہاری پسند ہے تم جس راستے کو اختیار کر۔ جب تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج تو اس کے تمہیں بھگتنا ہوں گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اس کے ثمرات تمہیں ملیں گے۔ تو اللہ کریم کسی قوم سے زبردستی نہیں کرتے، کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ ہاں جو راستہ وہ خود اختیار کرتا ہے، اگر برائی پر جاتا جاتا توبہ کر لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس راستے کو، اللہ کریم اسے نیکی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، پھر اس کے نتائج نیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ کہیں ہم نہیں بدلنا چاہتے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بدل جائے، وہ نہیں بدل سکتے۔ ہمارے معیار انصاف کے جو ہیں وہ اپنے ہیں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے مسلم لیگ سمیت بڑا شور ہوتا تھا، خود میاں صاحب بھی بڑا شور کرتے تھے کہ قوم کے پیسے لے کر لوگ کھا گئے اور وہ کوئی سوئس بینکوں میں ہیں، لوگوں نے باہر جمع کرا لیے، یہ سب واپس آنے چاہیے، قوم کا سرمایہ قوم کو ملنا چاہیے۔ آج اللہ نے جب انہیں حکومت دے دی تو ان لوٹے ہوئے پیسوں کو واپس وصول کرنے کی بجائے عوام پر مزید ٹیکس لگا دی کہ تم پیسے دو۔ کتنے لوگ ہیں اس ملک نے جنہوں نے اربوں قرضے لیے بینکوں سے اور معاف کرا لیے، حکومت ان سے پیسے کیوں واپس نہیں لیتی؟ اگر حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے تو جن لوگوں سے بینکوں سے اربوں کروڑوں روپے لے کر معاف کرا لیے انہیں کیا حق حاصل تھا؟ ان سے وہ پیسے واپس کیوں نہیں؟ ان کے محل نیلام کرے، لوگوں نے محل بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے جائیدادیں بنائی، ان کی جائیدادیں نیلام کرے، اور جو انہوں نے قرضے معاف کرے تھے وہ واپس لیں، سارا قرضہ پاکستان کا اتر جاتا ہے۔ کون واپس لے؟ جن کو حکومت ملی ہے انہوں نے خود بھی قرضے لے کر معاف کرائے، پہلے اپنے واپس کریں تو دوسروں سے مانگیں۔ اب جب بجٹ بنا تو کہا غریب پہ اور عوام پہ اور ٹیکس ان سے چھینو، جن کے پاس پہلے ہی کم ہے ان سے وصول کرو، جو لے کر کھا گئے وہ خیر ہے اسے جانے دو۔ اب جب آپ کا کردار یہ ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے ملک میں امن و امان ہوگا اور خوشحالی کا دورہ ہوگا؟ پھر یہی تباہی آئے گی، یہی دہشت گردی ہوگی۔ یہ اب تو وزیر داخلہ صاحب بھی چلا رہے تھے کہ اتنی ایجنسیاں ہیں، جگہ جگہ پہ ناکے ہیں، پھر دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ دہشت گردی ایجنسیوں سے نہیں رکے گی، توبہ کرو، یہ سودی نظام ختم کر دو، حرام کھانا چھوڑ دو، جو لوگ قوم کا سرمایہ کھا کر بیٹھے ہیں ان سے واپس لو، ان کی جاگیریں بیچو، نیلام کرو، ان کے محلات نیلام کرو، قوم کا سرمایہ واپس لو، دیکھو پاکستان کتنا امیر ہو جاتا ہے۔ لیکن کون جائے اس طرف کہ سارا ہی ایک طبقہ سارا ہی چور ہے، انہی میں وہ حکومت گردش کاری ہے۔ ہم بھی ایسے بدکار ہیں کہ ہم بھی انہی کو پھر اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں اس لالچ میں کہ شاید یہ کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ بھئی جو خود دوسروں کا لوٹ کر کھاتے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو دوسروں کا حق مار کر خود کھاتے ہیں وہ کسی کو کیوں دیں گے؟
تو یہ تبدیلی کی توقع اس طرح رکھنا کہ ہمارے کردار میں تبدیلی نہ آئے، نتائج بدل جائیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود نہیں بدلو گے تمہارے حالات نہیں بدلے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری قوم بھی اگر برائی پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اس پر مظالم، ایک بندہ خلوص سے توبہ کر لے تو اس سارے آگ میں اس ایک کو محفوظ رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اس کے حالات بدل جاتے۔ تو ہم اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ حکمران توبہ کرے ساری قوم کرے؟ یار ساری کو اللہ توفیق دے، حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے، سارے کریں، لیکن ہم خود تو پہلے کریں، اپنی جان تو بچائیں۔ تبدیلی افراد سے شروع ہوتی ہے نا۔ تو ہمارے ہاں تو تبدیلی بھی جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ بھی خلاف اسلام ہی ہوتے ہیں کہ ایک کفر سے نکال کر دوسرے کفر میں لے جائیں گے، یہ تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی نہیں ہوتی، تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ کفر کو چھوڑ کر دین میں آؤ، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ جب کسی قوم پر کوئی مصیبت بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں پھر اسے روک کوئی نہیں سکتا، وہ خود ہی روکے تو روکے، اسی سے رابطہ کرو۔ اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا، خود اس سے رابطہ کرو، خود توبہ کرو، خود اس سے دعا کرو، خود اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور اپنے کردار کو بدلو۔ ورنہ اللہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں بھیج دیتا ہے فلا مرد لہ، کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے۔ وما لہم من دونہ من وال، اور پھر ایسی قوموں کا اللہ کریم کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ ان مصیبتوں کا علاج بھی رجوع الی اللہ ہے، گزشتہ سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے، اللہ سے مدد چاہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔